شان رسالت میں گستاخی کرنے والے بی جے پی رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے خلاف مقدمات درج کرنے کے بعد ان کی گرفتاری آج عمل میں آئی تھی اور سہ پہر انہیں نامپلی کرمنل کورٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ راجہ سنگھ کے متنازع ریمارکس کے خلاف مختلف پولیس اسٹیشنز میں شکایت درج کروائی گئی تھی اور عوام نے اپنے تجارتی ادارے بند رکھتے ہوئے شدید غصے کا اظہار کیا تھا۔ مجسٹریٹ نے راجہ سنگھ کو 14 دنوں تک عدالتی تحویل میں رکھنے کے احکامات جاری کیے تھے اور انہیں چنچل گوڑہ جیل بھی منتقل کیا گیا تھا، تاہم ابھی موصول ہونے والی تازہ ترین اطلاع کے مطابق 14 میٹروپولیٹن سٹی جج نے ایم ایل اے راجہ سنگھ کو فوری طور پر رہا کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے بی جے پی رکن اسمبلی راجہ سنگھ کو گرفتار کرتے ہوئے نامپلی کورٹ لے جایا گیا ہے۔ کورٹ کے باہر رکن اسمبلی کے حامیوں اور مسلمانوں کی کثیر تعداد جمع دیکھی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ اس دوران راجہ سنگھ کے حامیوں اور مسلمانوں نے ایک دوسرے پر نعرے بازی کی، جس کے سبب وہاں حالات کشیدہ ہو گئے۔ اس موقع پر وہاں تعینات پولیس اہلکاروں نے فوری حرکت میں آ کر ہلکا سا لاٹھی چارج کیا اور حالات پر قابو پا لیا۔ آپ کو بتا دیں کہ رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے ایک متنازع ویڈیو یوٹیوب پر پوسٹ کیا ہے، جس کے بعد شہر کے مسلمانوں میں غصے کی لہر دیکھی گئی ہے اور مختلف پولیس اسٹیشنز میں ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں اور بطور احتجاج آج شہر کے تمام کاروباری ادارے بند رکھے گئے ہیں۔ محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کے خلاف آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بھوانی نگر پولیس اسٹیشن میں بی جے پی رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے خلاف شکایت درج کروائی گئی ہے اور ملعون کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا پرزور مطالبہ کیا گیا ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر MIM کارپوریٹر ڈاکٹر سمینا نے بھوانی نگر پولیس اسٹیشن پہنچ کر گستاخ رسول راجہ سنگھ کے خلاف FIR درج کروائی اور جلد از جلد راجہ سنگھ کو حراست میں لینے کا مطالبہ کیا۔ کارپوریٹر کے ہمراہ یاقوت پورہ کے نوجوان و دیگر بھی موجود تھے۔ MIM کارپوریٹر نے حکومت تلنگانہ سے گستاخ رسول کو سخت سے سخت سزا دینے اور متنازع ویڈیو کو فوری ڈیلیٹ کروانے کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔ MIM کارکنان اور عوام کی کثیر تعداد نے بھوانی نگر پولیس اسٹیشن کے روبرو احتجاج بھی درج کروایا۔ ایبٹس بزنس ایسوسی ایشن نے ایبٹس پولیس اسٹیشن پہنچ کر گستاخ رسول ملعون راجہ سنگھ کے خلاف شکایت درج کروائی ہے۔ ایبٹس کے تاجران نے ACP ایبٹس کے وینکٹ ریڈی سے ملاقات کی اور گستاخ رسول رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ ACP کے وینکٹ ریڈی نے گستاخ رسول کی گرفتاری کو یقینی بنانے کا تیقن دیا۔ آپ کو بتا دیں کہ ملعون راجہ سنگھ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، جس کے بعد مسلمان طبقے میں برہمی اور غصے کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ آج شہر میں مسلمانوں نے بطور احتجاج اپنے کاروباری ادارے بند رکھے، جبکہ ایبٹس علاقے میں بھی تاجرین نے احتجاج کرتے ہوئے رضاکارانہ بند بنایا۔ قبل ازیں ایبٹس پولیس اسٹیشن تا جگدیش مارکیٹ ایک احتجاجی ریلی نکالی اور راجہ سنگھ کے خلاف احتجاج کیا۔ بی جے پی اسٹیٹ پریزیڈنٹ بنڈی سنجے کمار کی پرجا سنگرما یاترا کو پولیس نے روکتے ہوئے انہیں حراست میں لیا ہے۔ TRS حکومت اور بی جے پی کے درمیان جاری سیاسی لڑائیاں مزید شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ پولیس نے آج اسٹیشن گھن پور سے بی جے پی صدر کو حراست میں لیا اور ان کی دیکشا کو بھی ناکام بنا دیا۔ بی جے پی اور پولیس کے درمیان بنڈی سنجے کو حراست میں لینے کے دوران ہاتھا پائی ہونے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی اسٹیٹ پریزیڈنٹ بنڈی سنجے کمار نے MLC کویتا کی رہائش گاہ کا محاصرہ کرنے کی کوشش کرنے والے BJP BJYM اور BJP مہیلا مورچہ کارکنان کے خلاف سخت دفعات کے ساتھ مقدمات درج کرنے پر ناراضگی جتائی تھی اور الزام لگایا تھا کہ TRS قائدین نے BJP کے لیڈران پر حملہ کیا ہے۔ بنڈی سنجے نے زخمی BJP کارکنان کو اسپتال میں داخل نہ کروانے پر سنگین نتائج برآمد ہونے کا انتباہ دیا تھا اور دہلی میں ہونے والے شراب پالیسی گھوٹالے پر خاموش نہ رہنے TRS کے رول کو اجاگر کرنے کا انتباہ دیا تھا، جس کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں آئی۔ ضلع رنگا ریڈی کے مختلف علاقوں میں BJP قائدین نے وزیر اعلیٰ KCR کا علامتی پتلا نظر آتش کرتے ہوئے BJP اسٹیٹ پریزیڈنٹ بنڈی سنجے کمار کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا۔ BJP سینئر قائد اپیندر گپتا نے بنڈی سنجے کی گرفتاری پر کہا کہ غیر قانونی گرفتاریاں BJP کو
नहीं रोक सकती, जबकि गड्डी अनारम डिवीजन कॉर्पोरेटर बी प्रेम महेश्वर रेड्डी ने बंडी संजय कुमार की गिरफ्तारी पर कहा है कि बीजेपी सदर की दीक्षा को खत्म करवाना और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाना रजाकाराना हुकूमत की अक्कासी करता है। बंडी संजय कुमार को गिरफ्तार करने पर बीजेपी कैडर में नाराजगी देखी जा रही है। बीजेपी कॉर्पोरेटर्स ने चैतन्यपुरी, कोतापेट, आर.के. पुरम और सईदाबाद चौराहे पर केसीआर के अलामती पुतले नजर आतिश किए और गैर कानूनी गिरफ्तारियों की मजम्मत की है। उनका कहना है कि बीजेपी कायदीन टीआरएस से खौफजदा नहीं है और तेलंगाना में बीजेपी का परचम लहराने तक वो आराम से नहीं बैठेंगे। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक हादसात में कमी लाने और जराइम पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वक्तन फौक्तन ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई जाती है। कल रात देर गए बहादुरपुरा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में ट्रैफिक एहलकारों ने हिस्सा लेते हुए राहगीरों का ब्रीथ एनालिसिस किया। ट्रैफिक एहलकारों ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए हालत नशा में गाड़ियां चलाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की। मरकजी वजीर सियाहत किशन रेड्डी का कहना है कि तेलंगाना में बीजेपी का मुस्तहकम होना वजीर आला केसीआर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। किशन रेड्डी ने पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और बीजेपी सरबराह बंडी संजय कुमार की पदयात्रा को रोक देने और उन्हें गिरफ्तार करने के इक़दाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि रियासत में बीजेपी मजबूत हो रही है और केसीआर इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वजीर आला केसीआर की जानिब से पीएम मोदी पर तनकीद करने पर भी किशन रेड्डी ने कहा कि केसीआर का वजीर आजम पर ज़ाती तनकीद करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने तेलंगाना में बीजेपी की कामयाबी को यकीनी करार दिया है और इल्ज़ाम लगाया है कि टीआरएस हुकूमत अमन व अमान की बरकरारी में नाकाम हो चुकी है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी का कहना है कि टीआरएस दौरे हुकूमत में पुलिस का निज़ाम बिगड़ चुका है। बंडी संजय कुमार की गिरफ्तारी पर मरकजी वजीर सियाहत ने सख्त बरहमी का इजहार किया है और कहा है कि अवाम का गुस्सा केसीआर बंडी संजय पर उतार रहे हैं। कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन पहुंचकर मुलाकात की है। द्रौपदी मुर्मू के सदर जमहूरिया के ओहदे पर फायज होने के बाद कांग्रेस सदर ने पहली मर्तबा सदर जमहूरिया से मुलाकात की। सदर जमहूरिया के सेक्रेटरीट की जानिब से एक ट्वीट करते हुए सोनिया गांधी और सदर द्रौपदी मुर्मू की इस मुलाकात की इतला दी गई है। आपको बता दें कि मुर्मू सदर जमहूरिया के ओहदे पर फायज होने वाली दूसरी खातून है, जबकि उन्हें पहली कबायली खातून सदर बनने का एजाज़ हासिल है। कांग्रेस ने सदारती इंतखाब में द्रौपदी मुर्मू के बजाय यशवंत सिन्हा की हिमायत की थी। कांग्रेस के ज़राए ने इस मुलाकात को खैर सगाली करार दिया है। वाज़ेह है कि मुर्मू के सदर बनने के बाद मुल्क भर के मुमताज़ लीडर्स और वुज़रा उनसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं और सोनिया गांधी की इस मुलाकात को भी उसी कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। टीएनजीओस हैदराबाद प्रेसिडेंट एसएम हुसैनी मुजीब की ज़ेर निगरानी एक इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में 102 सरकारी महकमाजात के सदूर और सेक्रेटरीज के अलावा टीएनजीओस प्रेसिडेंट रविंदर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की थी। जश्न आज़ादी की 75 साला तक़रीबात के कामयाब इनेक़ाद पर तमाम सदूर और सेक्रेटरीज को तहनीत पेश की गई और वज़ीर आला केसीआर की हिदायत के मुताबिक तवील जश्न आज़ादी तक़रीबात का एहतराम करने पर सभी से इजहार तशक्कुर किया गया। राजा सिंह ने अपनी गिरफ्तारी से पहले घर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो अपनी रिहाई के बाद वीडियो का दूसरा हिस्सा अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेगा। इसने कहा कि मुनव्वर फारूकी को जिस ज़बान में जवाब देना है वो देगा। मुनव्वर फारूकी ने खुलेआम भगवान राम और सीता का नाम लिया, लेकिन इसने किसी का नाम अपनी वीडियो में नहीं लिया। इस पर क्यों हंगामा आराई हो रही है? इसने सवाल किया कि इसकी कही हुई बात से कोई वाक़या पेश आया क्या? इसने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में मुस्तहकम हो रही है, बंडी संजय यात्रा कर रहे हैं, शहर में हिंदुत्व पर वो बात कर रहा है। टीआरएस बीजेपी का मुंह बंद करने की कोशिश कर रही है। इसने कहा कि वो खौफजदा नहीं है, इसने कोई गलत बात नहीं की है। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के बाद बरहम हुजूम से खिताब करते हुए कहा कि राजा सिंह की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाएगा।
محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں بی جے پی کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ کی جانب سے گستاخی کی رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی نے شدید مذمت کی۔ انہوں نے دارالسلام میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں، بھارت کی تکثریت اور وحدت کو برباد کرنا بی جے پی کی سرکاری پالیسی بن چکی ہے۔ بی جے پی کو بھارت کے سماجی تانے بانے کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کو تار تار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے تلنگانہ حکومت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تلنگانہ حکومت نے فوری اس پر رکن اسمبلی کے خلاف کیس درج کر کے اس رکن اسمبلی کو گرفتار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ رکن اسمبلی کے آواز کے نمونے لیب کو بھیجے جائیں اور اس فوجداری کیس کو مضبوط بنایا جائے۔ اس رکن اسمبلی کی بکواس کی تلنگانہ ہر طبقہ مذمت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی تلنگانہ میں امن کو خراب کرنا اور یہاں پر فرقہ وارانہ فسادات کروانا چاہتی ہے۔ حیدرآباد کی سرمایہ کاری کی ترقی کو وہ روکنا چاہتی ہے اور اسی لیے وہ اپنی سیاسی روٹیاں سیکنے کے لیے مسلمانوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے اپنے رکن اسمبلی کے ذریعے بکواس کروا رہی ہے۔ ان کو روکنا چاہیے کیونکہ یہ ملک سب کا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ اس کو متنازع بیان نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ جان بوجھ کر دیا گیا بیان ہے، کیونکہ نپور شرما نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ کا استعمال کیا تھا، یہ اسی کا سلسلہ ہے۔ اس طرح کی جان بوجھ کر کی گئی حرکت سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ بی جے پی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے۔ اسی لیے وقفے وقفے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے، اشتعال دلانے کے لیے بی جے پی اپنی نفرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بھارت کے مسلمانوں کے تعلق سے دکھا رہی ہے۔ محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے واقعے کے خلاف پرانے شہر میں تاجروں نے رضاکارانہ طور پر بند بنایا اور ملعون بی جے پی کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس واقعے کے ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی پرانے شہر کے تمام دکانداروں میں برہمی اور غم و غصے کی لہر دیکھی گئی، جنہوں نے اپنی دکانات کو بطور احتجاج بند کر دیا۔ کئی مقامات پر پولیس کی بھاری تعداد کو تعینات کیا گیا۔ محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں تلنگانہ بی جے پی کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ کی جانب سے گستاخی کیے جانے کے ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد حیدرآباد کے ساتھ ساتھ ریاست کے کئی حصوں میں مسلمانوں میں شدید برہمی، غم و غصہ اور بڑے پیمانے پر احتجاج کے پیش نظر بی جے پی نے راجہ سنگھ کو معطل کر دیا ہے۔ راجہ سنگھ کو مرکزی تادیبی کمیٹی نے پارٹی اور دیگر تمام ذمہ داریوں سے فوری اثر کے ساتھ معطل کر دیا ہے۔ تادیبی کمیٹی کے سیکریٹری اوم پرکاش نے رکن اسمبلی سے خواہش کی ہے کہ وہ اپنے متنازع اور قابل اعتراض ریمارکس پر اندرون 10 دن یعنی 2 ستمبر تک جواب دے۔ اس رکن اسمبلی کے ریمارکس کے خلاف مسلم طبقے میں کافی برہمی دیکھی گئی تھی اور اس کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے شدید احتجاج بھی کیے گئے تھے۔ بی جے پی نے اس بیان پر راجہ سنگھ سے اظہار لا تعلقی کیا ہے۔ اسی دوران بی جے پی کے ترجمان کرشنا ساگر راؤ نے کہا کہ ہماری پارٹی تمام عقائد کا احترام کرتی ہے اور کوئی اس سے انحراف کرتا ہے تو ہم اس معاملے پر کارروائی کریں گے۔ ہماری قومی پارٹی ہے جو عقائد میں اختلافات کو نہیں مانتی۔ بی جے پی تمام کو یکساں مانتی ہے۔ ہم نفرت کی تقریر کی تصدیق نہیں کرتے اور راجہ سنگھ نے اگر اس سے انحراف کیا ہے تو پارٹی اس معاملے سے نمٹ لے گی۔ رکن کونسل کویتا کے مکان پر مظاہرہ کرنے والے بی جے پی کارکنوں کی گرفتاری پر احتجاج کرنے والے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ و بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کو جنگاؤں میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس موقع پر پولیس اور بی جے پی کارکنوں میں بحث و تکرار ہو گئی۔ بی جے پی کارکنوں نے پولیس اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے بنڈی سنجے کو حراست میں لینے پولیس کی کوششوں میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پانی کی عدم سربراہی پر بیگم بازار بیدواڑی کے مقامی افراد نے گھوڑے کی خبر علاقے میں دفتر آبرسانی پر احتجاج کیا۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ واٹر ورکس کے عہدیدار ان کے ساتھ شدید ناانصافی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 دنوں سے وہ پانی سے محروم ہیں اور اس سلسلے میں جب واٹر ورکس کے اعلیٰ عہدیداروں سے رابطہ کیا جاتا ہے تو وہ ان سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے۔ راجہ سنگھ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مجلسی لیڈروں نے چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی اور پولیس اسٹیشن کے سامنے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا۔
اس موقع پر مجلسی کارکنوں نے پولیس اور بی جے پی ایم ایل اے راجا سنگھ کے خلاف نعرے لگائے۔ مجلسی قائدین سمد بن عبدات اور سلیم بیگ نے بی جے پی رکن اسمبلی کے خلاف فوری قانونی کارروائی کرنے اور اس کے خلاف پی ڈی ایکٹ لگانے کا بھی مطالبہ کیا۔ جو نا ایک راؤڈی اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اس کو ارسٹ کرنا ہے۔ اتنے کیسز ہیں، اتنے کیسز ہیں۔ انہیں ہی از ناٹ ایم ایل اے سر، ہی از ناٹ سوٹیبل فار ایم ایل اے، ہی از اے راؤڈی شیٹر سر۔ پلیز آپ لوگ ایکٹ ایز اے راؤڈی کریے اس کو پلیز۔ بار بار بیان آئی ٹی کے حکام نے شہر حیدرآباد میں فیونکس کمپنی پر دھاوے کیے۔ شہر کے نانا گرام گڑا اور مادھاپور کے علاوہ دیگر مقامات پر کمپنی کے دفاتر پر یہ دھاوے کیے گئے۔ یہ تلاشی تقریباً 4 گھنٹے جاری رہی۔ ممبئی سے آئی ٹی کے 8 اہلکاروں کی ایک ٹیم نے وسیع پیمانے پر تلاشی لی اور کئی اہم فائلز ضبط کی۔ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دھاوے ٹیکس چوری کے الزامات کے پس منظر میں مارے گئے۔ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور ڈائریکٹرز کے گھروں پر بھی بیک وقت تلاشی لی گئی۔ محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے واقعے کے خلاف بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر مجلس کی ہدایت پر کاروان کے مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے ڈی سی پی ویسٹ زون کے دفتر پہنچ کر راجا سنگھ کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا اور اس سلسلے میں شکایت درج کروائی۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز محمد نصیر الدین، وجیہ الزماں صدیقی، بہادر الدین، عزیز خان پٹھان اور دوسرے موجود تھے۔ ٹی آر ایس کی رکن قانون ساز کونسل کے کویتا کے مکان کے قریب کشیدگی پھیل گئی کیونکہ بی جے پی، بی جے وائی ایم اور بی جے پی مہیلا مورچہ کے کارکنوں نے ان کے مکان کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے احتیاطی طور پر کئی کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ ان کارکنوں نے دہلی کی شراب پالیسی کے اسکیم میں نام سامنے آنے کے بعد ایم ایل سی سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ بی جے پی کارکنوں کی جانب سے احتجاج کی کوشش کی اطلاع کے ساتھ ہی کویتا کے مکان کے قریب پولیس کی بھاری تعداد کو تعینات کر دیا گیا تھا۔ ٹی آر ایس کے رکن کونسل کویتا سے وزیر افزائش مویشیات تلسانی سرینیواس یادو نے یگانگت کا اظہار کیا۔ آج انہوں نے رکن اسمبلی ڈی ناگندر، ایم گوپی ناتھ، کے وینکٹیش، ایم گوپال اور دیگر کارپوریٹرز و ٹی آر ایس قائدین و کارکنوں کے ساتھ مل کر کویتا کے مکان پہنچ کر بی جے پی کی جانب سے گزشتہ روز کویتا کے مکان پر احتجاج کی شدید مذمت کی۔ ٹی آر ایس قائدین نے بی جے پی کے خلاف نعرے لگائے۔ مہلاردوپلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں بندوق سے ڈرا کر ایک جیولری شاپ کے مالک کو لوٹنے کی کوشش کی گئی۔ باوثوق ذرائع کے مطابق مدھوبن کالونی میں واقع جیولری شاپ میں 3 افراد گاہک کی طرح داخل ہوئے اور انہوں نے زیورات خریدنے کے بہانے وہاں کے مالک دلیپ سے بات چیت کی۔ ان افراد کو زیورات دکھائے جا رہے تھے کہ اچانک ان میں سے ایک نے بندوق نکالی اور رقم کا مطالبہ کیا۔ دکان کے مالک کی چیخ و پکار پر متصل دکانات کے تاجرین اور مقامی افراد وہاں پہنچ گئے۔ ہجوم کے جمع ہوتے ہی ملزمین وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس کو اس بات کی اطلاع دی گئی۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے مقامی افراد کے تعاون سے 2 ملزمین کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ ڈاکٹرز نے منکی پاکس کے بعد ٹومیٹو فلو کے معاملات میں اضافے کے سلسلے میں خبردار کیا ہے۔ ملک میں اس فلو کا پہلا کیس کیرلا میں درج کیا گیا۔ اڈیشہ میں 26، کیرلا میں 82 بچوں میں یہ فلو دیکھا گیا۔ 9 سال کے بچے بخار سے متاثر ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچوں میں شدید بخار، پیٹ میں درد، ڈی ہائیڈریشن کی علامات ہوتی ہیں۔ پیٹ پر ٹماٹر کی طرح بڑے بڑے نشان آتے ہیں، اسی لیے اس کو ٹماٹر فلو کا نام دیا گیا ہے۔ منوگڑو اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے مسئلے پر ریاستی کانگریس کے قائدین کے ایک وفد نے پارٹی کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی سے دہلی میں ملاقات کی۔ اس موقع پر ضمنی انتخاب کے سلسلے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پرینکا گاندھی نے پارٹی قائدین کو مختلف ہدایات بھی دیں۔ محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں تلنگانہ بی جے پی کے رکن اسمبلی راجا سنگھ کی جانب سے گستاخی کیے جانے کے ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد ریاستی دارالحکومت حیدرآباد اور تلنگانہ بھر میں بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے شدید احتجاج اور غم و غصے پر گستاخ رکن اسمبلی کو گرفتار کر لیا گیا۔ مختلف تنظیموں کے ذمہ داروں اور احتجاجیوں نے راجا سنگھ کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا۔ گستاخ اور ملعون رکن اسمبلی کے خلاف مختلف پولیس اسٹیشنوں میں بیشتر تنظیموں کی جانب سے شکایات درج کروائی گئی تھی۔ پولیس نے اس کے ویڈیو کو حذف کر دیا ہے۔
اپنی گرفتاری کے وقت راجہ سنگھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے دھمکی دی کہ وہ اپنی رہائی کے بعد ویڈیو کا دوسرا حصہ جاری کرے گا۔ اس نے کہا کہ اس کو کوئی خوف نہیں ہے۔ اس گستاخانہ ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد دبیر پورہ پولیس نے زعفرانی جماعت کے رکن اسمبلی کے خلاف کیس درج کیا تھا۔ اس احتجاج پر پولیس نے کئی مظاہرین کو منگل کو گرفتار کر لیا۔ دفتر کمشنر پولیس حیدرآباد، ڈی جی پی دفتر پرانے شہر حیدرآباد اور قدیم کمشنر پولیس دفتر کے ساتھ ساتھ شہر کے کئی اہم مقامات پر پولیس کی بھاری تعداد کو تعینات کر دیا گیا، کیونکہ کئی مقامات پر راجہ سنگھ کے خلاف مسلمانوں کی جانب سے مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ چندرائن گٹا فلائی اوور کی افتتاحی تقریب کے موقع پر بھی پولیس کا بھاری بندوبست دیکھا گیا۔ ریپڈ ایکشن فورس کے ساتھ ساتھ تلنگانہ اسٹیٹ پولیس کے مختلف شعبہ جات، گرے ہاؤنڈز اور پڑوسی اضلاع کی پولیس کو بھی حیدرآباد میں تعینات کر دیا گیا۔ پولیس کے پکٹس کو شہر کے حساس مقامات اور پرانے شہر میں تعینات کیا گیا۔ کئی مقامات پر دکانات بند کر دی گئیں۔ بعض مقامات پر پولیس کی زیادتی کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ پولیس کے سینئر عہدیداروں نے صبح میں اجلاس منعقد کرتے ہوئے ریاست کی مکمل پولیس مشنری کو چوکس کر دیا۔ پیشرو اضلاع عادل آباد، کریم نگر، نظام آباد، وقار آباد، محبوب نگر میں غیر سرکاری ہائی الرٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا کی اطلاعات کے مطابق راجہ سنگھ کے خلاف شہر میں مختلف پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں احتجاج جاری ہے۔ مجلس کے رکن اسمبلی احمد بلالہ دبیر پورہ پولیس اسٹیشن پہنچ گئے، جہاں انہوں نے راجہ سنگھ کے خلاف شکایت درج کروائی۔ احمد بلالہ نے دبیر پورہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروانے کے بعد برہم ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ راجہ سنگھ کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے گا۔ راجہ سنگھ کے خلاف حیدرآباد پولیس کمشنریٹ پر احتجاج کرنے پر کئی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے مختلف پولیس اسٹیشنوں میں راجہ سنگھ کے خلاف مختلف تنظیموں کی جانب سے شکایات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس گستاخانہ ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد مسلمانوں میں شدید برہمی کی لہر دیکھی گئی۔ راجہ سنگھ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مجلسی قائدین نے چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن میں بھی شکایت درج کروائی اور پولیس اسٹیشن کے سامنے احتجاج کیا۔ اس موقع پر مجلسی کارکنوں نے راجہ سنگھ کے خلاف نعرے لگائے۔ مجلسی لیڈروں سمد بن عبدات اور سلیم بیگ نے بی جے پی رکن اسمبلی کے خلاف پی ڈی ایکٹ لگانے کا مطالبہ کیا۔ نٹراج نگر جھرا میں بھی نوجوانوں نے احتجاج کیا اور ٹپا چبوترا پولیس اسٹیشن سے اس سلسلے میں شکایت کی۔ واضح رہے کہ کے سی آر اپنے آپ کو سیکولر وزیر اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ راجہ سنگھ کی ان حرکتوں پر عوام میں پائی جانے والی برہمی اور شدید غم و غصے پر حکومت اس ملعون کے خلاف مزید کیا کارروائی کرتی ہے۔ بعض گوشوں کا ماننا ہے کہ اگر کسی بھی اقلیتی لیڈر سے ایسی حرکت سرزد ہوتی تو اس پر کافی ہنگامہ آرائی کی جاتی تھی، اس کے خلاف پی ڈی ایکٹ بھی لگا دیا جاتا، مگر راجہ سنگھ بی جے پی کا رکن اسمبلی ہے، اس کے خلاف کئی شکایات بھی ہیں، تو کیا اس کے خلاف پی ڈی ایکٹ لگایا جائے گا؟ اس معاملے میں کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔